السلام علیکم ریڈرز، آئی ہوپ یو آر فائن۔ موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسٹامپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح دستخط تھے: محمل ابراہیم، فرشتہ ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ راہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا اور کیا وہ اس کی وجہ سے اس سے بدظن تھا۔ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی، اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے، یہ تو اس کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا۔ وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا۔ اندر کچھ فوٹوگراف تھے شاید۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنے پر پھسلتی فرش پر جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصویریں تھیں۔ فواد اور محمل؟ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کاندھے پر سر رکھے محمل۔ ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتا فواد اور محمل ایک ساتھ کسی شادی میں رقص کرتے، قابل اعتراض تصویریں، قابل اعتراض مناظر، وہ سب جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی فوٹو شاپ یا ایسی ہی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں چلتا تھا، مگر بغور دیکھنے سے سب ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ سب نقلی ہے۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دیں اس کو یہ تصویریں؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سنورا اور ہنستا بستا دیکھ کر شاید شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی موت کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلوائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ جاتا؟ کیا ایک منجلا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کے بچگانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفات، پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلکہ اس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں، مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالیں۔ مبادا بلکہ اس نے دیکھ نہ لے، پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔
ہمایوں کے گاری زن سے اندر داخل ہونے کی آواز آئی۔ پھر لاک کی کھٹکھٹ، وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئیں، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکڑے تیوروں سے سامنے اکڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دیں کہ میرے ساتھ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولہ اس کی حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں، یہ کیا کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے بدل کیوں گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹ کا الو تھا، جس کی آنکھ پہ پٹی بندھی تھی۔ ہوش اب آیا ہے، دیر ہو گئی ہے، مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر اب وہ کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا تھا جن پر شک ہو، مگر جن پر یقین ہو، ان پر صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں، اے ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ پرکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بڑی دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوں تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں، اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجیے گا، کہیں پھر دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک گہری چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پہ مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کر گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پہ گرے تھے۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ فیر ورزی شلوار قمیض پہ سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی بنا دوں لاؤ؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ بس اب تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اب پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی وہیل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بے زار سی ہوئی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بے وسیع ہے، پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مجھ سے چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی سی پونی باندھی، پھر ان بالوں کو دوبارہ سے ذرا سا برش کیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا۔
میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے۔ تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ ہوا ذائقہ محسوس کرنا چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے چپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اچھا لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا، گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کدھر ہے؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے؟ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی۔ اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ او نہیں، جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ اپنے دھانست میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے۔